السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حاصل آرزوئیں، ادھورے خواب، کسی کا بدل جانا، کسیت کا اذیت دینا یقیناً تمہاری زندگی کا روگ بن کر تمہیں اندھیری کھائی میں دھکیل دیتا ہے، اور تم اکیلے تنہائی میں آنسوؤں سے اللہ کو پکارتے ہو اور اسے اپنا درد بتاتے ہو تو سنو، وہ تمہاری خاموشی کو سننے والا رب، تمہارے اشکوں کو چننے والا رب، تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والا رب خود تم سے مخاطب ہے۔ اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، تم پر داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، لہٰذا تم اسی کو اپنا وکیل بناؤ اور جو باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت سے ان سے الگ ہو جاؤ، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور بے شک تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ تم جانتے ہو کہ زندگی کے کڑے تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں سے معجزوں کی راہیں نکلتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی میں سب سے مشکل کام موو آن کرنا ہوتا ہے، مگر یاد رکھو کہ سب سے ضروری کام بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر تم غیر ضروری چیزوں کو اپنی میموری میں سیو کرو گے تو ہینگ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، تقدیر کوئی میرٹ لسٹ پر نہیں لکھی جاتی اور نہ ہی ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم کتنی ہمت دکھاتے ہو اپنی زندگی بدلنے کی، حالات سنوارنے کی۔ دیکھو، اگر تم اس مہربان رب کی مصلحتوں کو سمجھے بنا مایوس ہو جاؤ گے تو تاریکیوں میں بھٹک سکتے ہو۔ تمہیں زندگی کوئی اتنی بے وقت ہے نہیں کہ تم ہمت ہار بیٹھو۔ قرآن کہتا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز یا اختیارات دے رکھے ہیں، جب تک اللہ چاہے انہیں حاصل رہتے ہیں اور جب وہ چاہے انہیں واپس طلب کر لے، کیونکہ وہ رب ان حکمتوں سے واقف ہے اور تم نہیں جانتے، تو تم خود کو ہرگز غمگین مت کرو۔ جو کچھ تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں ضرور پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، لیکن اگر تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ جانتے ہو، کبھی کبھی تم زندگی کے غلط ٹریک پر چلنا شروع کر دیتے ہو، جہاں تمہیں غلطی لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے اور تم اپنی نادانی میں ان پر اندھا اعتبار کر کے اپنا سفر جاری رکھتے ہو، ایسا سفر جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اور جب تم اللہ سے التجا کرتے ہو نا، تو خود اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو موڑ کر اپنے طریقے سے تمہیں بہترین منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یاد رکھو، راستے وہی تلاش کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ پرانے راستے کیوں روک دیے گئے ہیں، اور جانتے ہو تمہاری ان آنکھوں میں آنسوؤں کا مٹھن جانا اور اللہ سے مانگتے رہنا، تمہارے دلوں کا لرز جانا اور تمہارے وجود کی گہرائی میں یقین کا اتر جانا، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابدی فائدے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، وہ عطائیں جو تمہارے گمان سے کہیں بڑھ کر ہیں، اور عن قریب تمہیں اس دل کو مسرت سے بھریں گے۔ اور تمہارا دل کہیں زندگی بہت مشکل اور اگر تمہارا دل کہے زندگی بہت مشکل ہے تو خود سے ایک سوال کرو، کسی کے مقابلے میں تمہاری زندگی مشکل ہے تو تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ تمہاری جیسی زندگی کی تمنا کرتے ہیں۔ پھر اس گردباب میں پھنسی کشتی پر تم سجدہ شکر بجا لاؤ گے کہ تم کشتی میں موجود تو ہو۔ جانتے ہو، زندگی تمہیں بہت کچھ سکھانا چاہتی ہے، مگر تم حد سے زیادہ حساس ہو کر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیتے ہو اور ایسی باتوں پر خوب روتے اور سوچتے ہو جو کسی کے لیے بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ دیکھو، جب تک تم اپنی قدر نہیں کرو گے، خود کو ویلیو نہیں دو گے، لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے۔ تمہیں سب سے پہلے اپنی قدر کرنی چاہیے۔ جانتے ہو، زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو تمہیں چھوڑ جائے اسے چھوڑ دو، جو تمہیں توڑ
جو تمہیں توڑ جائے اسے معاف کر دو، جو تمہارے احساس پر جذبات کی قدر نہ کر سکے اس کے سامنے خاموشی اختیار کر لو، اور کسی کے جانے کا دکھ کرنے کے بجائے صحیح وقت کا انتظار کرو، اور ہر کسی کو راضی رکھنا تمہارے لیے لازم نہیں، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کافی ہے، اور جان رکھو کچھ دیر ہے صحیح مگر تمہیں اس صبر کا معجزہ ضرور ملے گا۔ یاد رکھو تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے آنسوؤں کی قیمت ادا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کرے گا، کیونکہ جب محبت رب سے جڑ جاتی ہے تو نہ امید ٹوٹتی ہے، نہ توجہ بھٹکتی ہے، اور نہ ہی ایمان بھٹکتا ہے، بلکہ اطمینان کی وہ لذتیں حاصل ہوتی ہیں جو روتی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک کر دیتی ہیں۔ مطمئن ہو کر تمہاری دعائیں عرش سے تمہاری روتی آنکھوں کے لیے خوشی کے وہ حسین نظارے لے کر اترے گی جو تمہارے بکھرے وجود کو ایسا سمیٹے گی کہ پھر کوئی غم تم پر حاوی نہ ہوگا۔ عنقریب تمہاری جھولی میں محبتوں کے وہ خزانے ہوں گے جو تمہارے دل کے آنگن کو حسین رنگوں سے بھر دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسے ہی میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور میں اللہ بارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ کی ذات آپ سب کی مشکلات حل کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سب کے جائز مقاصد میں کامیابی دے اور آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کرے، ایسے ہی میرے ساتھ جڑے رہیں اور ان ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں اور انہیں بھی کہیں سبسکرائب کریں، تھوڑی آپ میری مدد کریں، تھوڑی میں اپنی محنت سے کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا اور مجھے بھی کامیاب کرے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔